سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام بیہقی نے روایت کی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند نے بھی اسی مضمون کی حدیث کو روایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الناس ان یصوموا یوما ولا یفطرن احد منکم حتی آذن لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ افطار جب تک میں اجازت نہ دے لوں کوئی نہ کرے، یعنی جب افطار کا وقت آ جائے ہر ایک آئے باری باری اور آ کر اجازت چاہے، جس کو اجازت مل جائے وہی افطار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا فلما امسوا جعل الرجل یجیء الی رسول اللہ فیقول، جب شام ہو گئی افطار کا وقت ہوا تو لوگ آتے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فیقول یا رسول اللہ ظللت صائما فاذن لی لافطر فیأذن لہ ویجیء الرجل، تو وہ لوگ آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے روزے کا حکم دیا تھا، شام ہو گئی اور ہم آپ سے اجازت طلب کرنے آئے ہیں، کوئی بھی شخص آتا میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افطار کی اجازت دے دیتے۔ یوں ہی کرتے ہوئے ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی 2 خواتین نے بھی روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے حیا کرتی ہیں، انہوں نے میرے ذریعے سے اجازت طلب کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ انہیں بھی اجازت دے دیجئے تاکہ وہ بھی افطار کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، فأعرض عنہ ثم عاودہ، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے نظر گھما لی۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی 2 خواتین نے روزہ رکھا ہے اور آپ سے اجازت چاہتی ہیں، یا رسول اللہ انہیں اجازت دے دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لے۔ فأعرض عنہ، اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، تو پھر وہ چلے گئے، پھر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کا حال اب برا ہو رہا ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائیں۔ کادتا ان تموتا من العطش، قریب ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائیں، یا رسول اللہ انہیں اجازت دے دیجئے، یعنی کافی وقت ہو گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ ہی نہیں تھا اس لیے اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان دونوں کو روزہ نہیں تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دن بھر بھوکے پیاسے رہے، ہم بھی بھوکے پیاسے رہے، وہ بھی بھوکی اور پیاسی رہیں، تو ہم سب کا روزہ ہو گیا، ان دونوں کا روزہ کیوں نہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں حالت روزہ میں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں، اللہ نے جو حلال لقمہ انہیں دیا، حلال لقمہ سے انہوں نے سحری کر لی اور دن بھر حرام کھاتی رہیں، تو اس وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آپ نے غیب کی خبر دے دی اور آپ غیب کی خبر دینے والے ہیں، پھر آپ نے لوگوں کی تسلی کے لیے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر باری باری ایک بڑا سا ٹب منگوایا اور باری باری ایک بڑا سا برتن منگوایا، اور منگوانے کے بعد آپ نے باری باری ان سے کہا کہ اس میں الٹی کرو۔ فقاعت قیحن او دمن و صدیدن و لحمن، تو کہتے ہیں جب ان میں سے ایک نے الٹی کی تو خالص خون اور خالص گوشت کی الٹی، حتیٰ کہ آدھا برتن بھر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری عورت سے کہا تم بھی اس میں الٹی کرو. جب اس نے الٹی کی تو پورا برتن بھر گیا اور اس میں بھی تازہ خون ہے اور خالص گوشت ہے. ثم قال للأخرى قئي فقات من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح. تو جب اس عورت نے الٹی کی تو اس میں خون ہے، پیپ ہے، گوشت ہے، ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. جب وہ برتن بھر گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ہاتین صامتا اما احل اللہ وافطرتا علی ما حرم اللہ. ان دونوں نے سحری تو اللہ کی حلال روزی سے کی، لیکن دن بھر اللہ کی حرام روزی سے، اللہ کی حرام چیزوں سے روزہ کھولتی رہیں. اس وجہ سے ان دونوں کا روزہ نہ ہوا. فرمائے فجعلتا تأکلون لحوم الناس، دن بھر یہ لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، اس وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے جو غور طلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان واضح ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی عمل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہیں. جو ہمارا عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جب اللہ تو غیبوں کا غیب ہے نا، جب اللہ ہی آپ کی نظروں سے نہ چھپا تو پھر اور کوئی غیب چھپ سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں دلیل موجود نہیں، اس میں دلائل موجود ہیں، اور یہ حسن عقیدت ہے. اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیح طور پر معلوم ہوگا نا، وہ کبھی اختلاف نہیں کرے گا. ہمارے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بولنے والے بھی صحیح طور پر بنیادی عقائد سے بے خبر ہوتے ہیں، اور سننے والے بھی جذباتی ہوتے ہیں، بنیادی عقائد سے بے خبر ہوتے ہیں. جب ہی درمیان میں تصادم کا سامنا ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، اور اس حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ غیب کا علم دیا ہے، آپ کو خود سے یہ علم نہیں ہے. جب اللہ نے دیا ہے، دینے والا وہ رب ہے اور لینے والا رب کا حبیب ہے، تو درمیان میں ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوئی. اور دوسری بات جو عمل سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں اگر غیبت کو شامل کر لیا جائے روزہ ختم ہو جاتا ہے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ روزے میں اگر غیبت کی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور فرمایا کہ ذرا جان تو لو کہ انسان عام دنوں میں جب اس کے لیے ہر چیز حلال ہوتی ہے، کھانا پینا حلال ہے نا، جب اس نے روزے کی نیت کر لی تو ہر وہ حلال چیز جو اس کے لیے حلال تھی اب حرام ہو گئی. اب روزے کی حالت میں وہ پانی نہیں پی سکتا، اس کے لیے حرام ہے. کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے لیے حرام ہے نا، حالانکہ روزے کے بعد یہ چیزیں حلال ہیں. تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب بندوں پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے تو غیبت جو ہر حال میں حرام ہے وہ کس قدر حرام ہوگی. غیبت تو ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں حرام ہے اور روزہ ختم ہو جائے تو حلال ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ہر حال میں غیبت حرام ہے. اور غیبت کہتے ہیں کسی کے غائبانہ میں کسی کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا محسوس ہوتا، یہ غیبت ہے. چاہے وہ عیب اس کے اندر ہو چاہے وہ عیب اس کے اندر نہ ہو، ہر دو صورت میں. لہذا جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزے کی بنیادی حقیقت یہ ہے، روزے کی روح یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کیا جائے. اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک کریں، اور کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے دار کی خاموشی بھی تسبیح ہے. تو کیا ضرورت ہے چار بندوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑبڑانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ روزے کی حالت میں ہم تنہائی پسند ہو جائیں، ذکر و اذکار کے علاوہ زبان پر اور کوئی جملے نہ ہوں.
کیا ضرورت ہے؟ جب انسان چار بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی ہے، چغلی کی بات ہو جاتی ہے، غیبت کی بات ہو جاتی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب حالت روزہ ہے، جب روزے کی حالت میں ہے تو کیا ضرورت ہے اس طرف جانے کی؟ لہذا یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے جملوں پر غور کرے۔ جب جملوں پر غور کرے گا تبھی وہ اصلاح کرے گا نا۔ ہمارے ہاں تو انسان کہہ کر نکل جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کون سی بات کی ہے، کون سی بات اللہ کی رضا کی ہے، کون سی بات اللہ کی ناراضگی کی ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو جملوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور جس کو جملوں کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو بولا ہے وہ بعد میں آپ معلوم کریں، بعد میں آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کون سے جملے بولے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، جب آپ اسے یاد ہی نہیں کریں گے تو آپ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ امام رازی نے اس کو لکھا، سری سقطی بہت بڑا مقام ہے، سلسلہ قادریہ عالیہ کے امام و پیشوا ہیں۔ بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، ہے نا؟ تو سید سری سقطی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں دیا، کیسے دیا؟ تو فرمائے ایک بار میں نے الحمدللہ کہہ دیا تھا، تو اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی ہے کہ اس واقعے کو 30 سال ہو گئے، میں اب تک اس کے بدلے میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو امام رازی نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا تو اللہ کی تسبیح ہے، اس الحمدللہ کے بعد تو شکر کرنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے بعد مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی ہے کہ اس واقعے کو 30 سال ہو گئے، اب تک میں اس کے بدلے میں استغفار کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت الحمدللہ کیوں کہہ دیا۔ تو کہا کہ کس الحمدللہ کے بدلے آپ کو ندامت ہوئی؟ فرمائے پچھلے 30 سال پہلے جب میری دکان تھی تو کسی نے آ کر بتایا کہ مارکیٹ میں، بازار میں آگ لگ گئی ہے، سب کی دکانیں جل گئیں، صرف آپ کی دکان نہیں جلی ہے، تو اس کے بدلے میں میں نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت الحمدللہ اللہ کی تعریف میں نہیں کہا، بلکہ اپنا مال بچ جانے اور دوسروں کا مال ضائع ہو جانے کی وجہ سے کہا تھا۔ گویا میرے دل میں ایک طرح سے دوسروں کا مال ضائع ہو جانے کی خوشی بھی آ گئی۔ تو اس طرح کا یہ موقع الحمدللہ کہنے کا نہیں تھا۔ تو جب میں یاد کرتا ہوں تب اللہ کی تسبیح بیان کرتا اور استغفار کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب 30 سال ہو گئے اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے مغفرت چاہتے رہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس قدر رضامندی کا معاملہ کیا، آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو گیا کہ آپ کو ولیوں کا سلطان اور بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے محسوس کیا نا، انہوں نے بعد میں یاد کیا کہ یہ میں نے جملے کہہ دیے تو اس جملے کا اثر کیا ہوا۔ تو انسان جب تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا، اس وقت تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا جب تک وہ بعد میں محسوس نہ کرے، بعد میں وہ غور نہ کرے کہ اس نے ماضی میں کون سی بات کہہ دیا ہے۔ ہم تو دن بھر نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، ہمیں تو غیبت کی تعریف بھی معلوم نہیں، چغلی کی تعریف بھی معلوم نہیں، اور ہم کہتے جاتے اور بعد میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی چغلی کر دیا ہے۔ جب تک اپنے لفظوں پر، جب تک اپنے جملوں پر غور نہ کیا جائے، اس وقت تک انسان اصلاح کے دروازے تک نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ حالت روزہ میں بھی غیبت سے پرہیز کیجئے، اور جب روزہ نہ ہو تب بھی غیبت سے پرہیز کیجئے۔ اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ نے غیبت کی ہے؟ جب آپ گفتگو کر کے فارغ ہو جائیں تو ایک مرتبہ اپنی پچھلی گفتگو پر غور کر لیجئے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہاں میں نے غلطی کی ہے، یہاں میں نے بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے، آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو یہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے نا، تو یہ ریکارڈنگ بعد میں ہم سنتے ہیں، پورا بیان سنتے ہیں، تو چند ایک مقامات پر غلطی آ جاتی ہے تو پھر ہم اسے کاٹ دیتے ہیں
کہ غلط جملے نکل گئے، یہ غلط ہو گئی، یہ بات غلط ہو گئی، تو جب ہم سنتے ہیں تو تب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں نا. جب ہم سنیں ہی نہیں یوں ہی اپلوڈ کر دیں تو اپنی غلط بات بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی نا. تو یہ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب آپ ماضی میں سنیں گے تو اپنے جملے، اپنی گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب بھی گفتگو سے فارغ ہو جائیں ایک بار غور کیجئے، اور اسی سے اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے. جب اس طرح سے غور کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند گھنٹوں میں انسان کتنے گناہ کر رہا ہوتا ہے، کتنی گناہ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور جب اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر خاموش رہنے کی بھی کوشش کرے گا کہ نہیں، ایک ایک لفظ جب لکھا جا رہا ہے تو ایک گھنٹے میں اگر ماضی میں نے 20 گناہ کی باتیں کی ہیں تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کم از کم 20 گناہ سے تو بچ جاؤں گا. تو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے بولنے کو بھی عمل سمجھے. ہمارے ہاں تو بولنا کوئی عمل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.